الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دھڑکتا ہوا دل اور پھڑکتا ہوا دماغ عطا فرمایا ہے۔ یہ پھڑکتا ہوا دماغ علم الہی کا برتن ہے اور یہ دھڑکتا ہوا دل عشق الہی کا برتن ہے۔ جسم کے ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، اسی طرح ہاتھ پاؤں کے بھی اپنے اپنے کام ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام ہے محبت کرنا۔ ہر انسان کا دل کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے محبت نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت ہے یا مخلوق کے ساتھ محبت ہے۔ یہ محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے کہ بندے کو کوئی چیز پسند آ جائے، بندہ پسند آ جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو ہر وقت اسی کی طرف بندے کا دھیان رہتا ہے۔ ہر وقت دل چاہتا ہے کہ بس اسے ہی دیکھتے رہیں۔ چنانچہ بچپن میں ہم ایک پنجابی زبان میں نعت سنا کرتے تھے، ایسا نقش پکے تیرا محبوبہ جدوں ویکھاں سامنے تو ہوویں۔ ایسا نقش پکے تیرا محبوبہ جدوں ویکھاں سامنے تو ہوویں، اکھاں میٹاں تے تیری شکل دسے، اکھاں کھولاں تے سامنے تو ہوویں۔ دل کی اس کیفیت کا نام محبت ہے۔ چنانچہ محبت کا لفظ 2 حروف سے بنا ہے، حب سے۔ اس حب کے لفظ میں بھی کچھ نکات ہیں طالب علم کے لیے۔ پہلی بات کہ 2 حرف استعمال ہوئے ہیں، ہا اور با۔ اگر آپ ان کے مخارج پر غور کریں تو ہا کا مخرج اقصائے حلق بنتا ہے، یہ حروف حلقی کہلاتا ہے، حلق سے نکلنے والے، اور حلق کا بھی آخری کنارہ حروف حلقی اقصائے حلق، یہ مخرج ہے ہا کا، اور با یہ حروف شفویہ میں سے ہے، ہونٹوں سے نکلتا ہے، یہ مخرج کا سب سے قریب کا کنارہ۔ گویا ایک حرف آخری مخرج سے، ایک حرف پہلے مخرج سے، تو یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ ابتداؤہا منہ و انتہاؤہا الی، اس کی ابتدا محبوب سے ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی محبوب پر ہوتی ہے۔ محبت جو ہوئی، پھر اس میں ایک حرکت ہے پیش والی، اس کو ضمہ کہتے ہیں، اور قراء حضرات جانتے ہیں کہ حرکت الضم ہے یا اشد الحرکات۔ جتنی بھی حرکتیں ہیں
کسرہ، فتح اور ضمہ، ان میں یہ جو پیش ہے اس میں شدت ہے، اور جیسے اس کی حرکت میں شدت ہے تو محبت کی کیفیت میں بھی وہی شدت ہوتی ہے۔ محبت محبت تو کہتے ہیں، لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ محبت کے انداز ہیں سب پرانے، خبردار ہو اس میں جدت نہیں۔ تو محبت ہے ہی ایسی، ہمیشہ شدت ہوتی ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ حب کا لفظ کہیں تو دو ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، اور یہ حب کا لفظ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ یہ دو دلوں کو ملا دیتا ہے۔ اگر شرعی تعلق ہو تو یہ دو بندوں کے دلوں کو ملاتا ہے، اور اگر اللہ سے محبت ہو تو بندے کو اپنے رب سے واصل کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے بہت سارے اقوال کہے، ان میں سے صرف چند ایک نمونہ کے طور پر سن لیجئے۔ فرمایا المحبت ہی المیل الدائم بالقلب الحائم۔ حائم کا لفظ ہیم سے بنا، شرب الہیم، پیاسا۔ پیاسے دل کا کسی کی طرف متوجہ رہنا، اس کا نام محبت ہے۔ جیسے پیاسے کو پانی کا ہر وقت دھیان، تو جب دل محبت کرتا ہے تو یہ بھی محبوب کی طرف ہر وقت دھیان رہتا ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ المحبت ہی ایثار المحبوب علی جمیع المصحوب، کہ محبت یہ ہوتی ہے کہ انسان محبوب کی صحبت کو ہر کسی کی صحبت پر فوقیت دیتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں بس محبوب میرے ساتھ ہو، مجھے دنیا میں کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض نے فرمایا المحبت ہی موافقت الحبیب فی المشہد والمغیب، کہ محبت یہ ہے کہ چاہے انسان سامنے ہو یا دور ہو، محبوب کے ساتھ موافقت رکھتا ہو ہر بات میں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت کی محبت کو ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں؟ عجیب بات انہوں نے فرمائی، فرمانے لگے المحب هو عبد ذاہب عن نفسہ۔ محب وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کا بھی نہیں رہتا، متصل بذکر ربہ، ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، قائم باداء حقوقہ، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے پر ہر وقت قائم ہوتا ہے، ناظر الیہ بقلبہ، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے محبوب مجھ سے چاہتے کیا ہے، احرقت قلبہ انوار ہیبتہ، اس کا دل اللہ رب العزت کی انوار کی ہیبت سے جل چکا ہوتا ہے۔ فَإِن تَكَلَّمَ فَبِاللَّهِ، بات کرتا ہے تو اللہ کے بارے میں، فَإِن نَطَقَ فَعَنِ اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف سے بات کرتا ہے، اللہ ہی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وَإِن تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ، حرکت دیتا ہے تو اللہ کے امر کے ساتھ۔ وَإِن سَكَتَ فَمَعَ اللَّهِ، اور اگر کبھی خاموش رہتا ہے تو اللہ کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو محب کہتے ہیں۔ تاہم 10 ایسے نکات ہیں کہ ہم اگر ان کو اپنائیں تو ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جائے گی۔ ان کو کہتے ہیں الاسباب الجالبۃ للمحبہ، وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے۔ چونکہ آپ کے یہاں تشریف لانے کا مقصد بھی یہی کہ دل سے مخلوق کی محبت نکل جائے اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھر جائے۔ لہذا امید ہے کہ آپ ان 10 باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں گے اور ابھی سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں اپنانے کا ارادہ کر کے بیٹھیں گے۔
ان میں سے پہلی چیز جس سے محبت بڑھتی ہے، دوام و ذکر ہی علی کل حال باللسان والقلب والعمل والحال، کہ انسان ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرے، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی اور حال سے بھی۔ اور اس میں عجیب نکتے کی بات یہ ہے کہ فَنَصِيبُهُ مِنَ الْمُحَبَّةِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ الذِّكْرِ، محبت سے اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ اس کو ذکر میں سے حصہ ملا۔ کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا ذکر اتنا اللہ کی محبت۔ اب یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے ایک طرف تو فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایمان والوں کو فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ادھر کثرت تھی، ادھر شدت۔ یہ ذہن میں رکھیں، جب تک اللہ رب العزت کے ذکر میں کثرت نہیں ہوگی محبت کی شدت نصیب نہیں ہو سکتی۔ بھئی پانی آپ ٹونٹی سے بھریں گرمی کے موسم میں پینے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں لانے والے کو یار گرم پانی لائے، تو لفظ تو گرم استعمال ہوا۔ اور اگر وضو کے لیے پانی منگائے اور وہ اسی ٹونٹی کے پانی کو لائے تو کہیں گے یار ٹھنڈا پانی لائے، اب گرمی زیادہ چاہیے۔ نہانا ہے تو پانی اور گرم چاہیے، چائے کے لیے ابلتا ہوا پانی چاہیے۔ تو لفظ تو تمام پانیوں کے لیے گرم کا استعمال ہوا، مگر پینے کے پانی کی گرمی کا معیار اور، نہانے کے لیے گرمی کا معیار اور چائے پینے کے لیے گرمی کا معیار اور۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ کی محبت تو لازمن ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کی محبت دل میں موجود، لیکن اب اس محبت کی شدت میں فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں میں یہ شدت کم ہے اور اللہ والوں کے دلوں میں یہ محبت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اور آج ہم اس لیے اکٹھے ہیں کہ کس طرح یہ محبت ہماری تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، ساری محبتوں کو اکٹھا ذکر کر کے فرمایا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت پر غالب ہیں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، گویا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تم نے کلمہ پڑھا، اب تمہارے دل میں سب سے زیادہ غالب میری محبت ہونی چاہیے۔ جو باقی شرعی محبتیں ہیں وہ اپنی جگہ، اگر وہ بھی راستے میں رکاوٹ بنے تو تم قدم رکھ کے آگے بڑھو، منزل تمہاری کچھ اور ہے۔ تو اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، کہ شریعت نے حکم دیا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے سامنے کسی غیر عورت کے حسن کا تذکرہ نہ کرے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ اس کا خاوند سن کر اس کا ذہن ادھر اٹک جائے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ذکر سے، تذکرہ سے انسان کے دل میں اس چیز کے حصول کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا زیادہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھرے گی۔ آج ذکر تو کرتے ہیں مگر کم کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، یہی حالت ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، زمین میں 100 فٹ پر پانی ملتا ہے اور آپ 50-50 فٹ کے 1,00,000 بور کروا دیں، کسی میں سے پانی نکلے گا؟ اور اگر ایک بور ہی 100 فٹ کا کر دے پانی نکل آئے گا۔ ایک معیار تھا، اسی طرح ذکر کا ایک معیار ہے۔
جب انسان اس معیار کو پورا کرتا ہے پھر اسے فنائے قلبی نصیب ہوتی ہے. یہ جو 2 منٹ کا مراقبہ، 5 منٹ کا مراقبہ، 10 منٹ کا مراقبہ، یہ تو سٹارٹر ہے. شروع ہونے والے بندے کو بتاتے ہیں تاکہ وہ اس کو بوجھ نہ سمجھے. 10 منٹ کے مراقبے سے محبت کی شدت نہیں حاصل ہوتی. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا جناب آپ کو کورس کرنا پڑے گا اینٹی بائیوٹک کا. جی ڈاکٹر صاحب کتنی گولیاں؟ بھائی 1000 ملی گرام کی 2 گولیاں صبح و شام کھاؤ اور 5 دن کھاؤ، تب جا کے تمہارا بخار ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ بندہ 10 گولیاں لے کے گھر آ گیا. اس نے سوچا 10 گولیاں ہی کھانی ہے نا، چلو 1 گولی روز کھا لیتا ہوں. اگر وہ 1 گولی روز کھاتا رہے تو کیا 10 دنوں میں بخار اتر جائے گا؟ کبھی نہیں اترے گا. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو گولی بتائی تھی میں نے وہی کھائی. ڈاکٹر صاحب کہیں گے جناب مقدار کا اس میں دخل تھا. ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ 80 ٹیکے لگوائیں فرض کرو، اور اگر درمیان میں 1 دن بھی ناغا ہو گیا تو پھر نئے سرے سے. تو دنیا کی بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیوں کا تسلسل اتنا ضروری، تو دل کی بیماری کے علاج کے لیے ذکر کا تسلسل کتنا ضروری ہوگا. آج کل کے سالک، آج بھی مراقبہ نہیں ہوا، کل بھی نہیں ہوا، نہ ناشتہ قضا ہوتا ہے، نہ دوپہر کا کھانا، نہ رات کا کھانا. کیا چیز قضا ہوتی ہے جی؟ مراقبہ نہیں ہوتا. یہ تو ایسی بات ہوئی کہ مجنوں سے پوچھیں کیا حال ہے، کہ جی کیا کریں لیلا کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا. تو ذکر کی کثرت ضروری ہے. مراز پیر طریقت نصیحت یاد است کہ غیر یاد خدا ہر چہ ہست برباد ہست. اس لیے ہمیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں فنائے قلب کی کیفیت حاصل ہو جائے. ایک اصول ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے. اب دیکھو ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا، ہر وقت اسی کی باتیں. بیوی خامن سے خوش ہوتی ہے، ہر وقت اسی کا تذکرہ. اسی طرح جو بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو بندے کی زبان پر ہر وقت اپنے رب کا تذکرہ، وہ اللہ ہی کی بات کرتا ہے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے. وہ جہاں بیٹھے گا اللہ کی بات چھیڑ دے گا، اسے اللہ رب العزت کے تذکرے ہی میں مزہ آئے گا. کہنے والے نے کہا یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے. تو جب دل میں محبت ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے جی یا تو اللہ کا کوئی تذکرہ کرے، اور اگر نہیں تو پھر مجھ سے بات ہی نہ کرے. یہ ذکر اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں پیدا کر دیتا ہے. چنانچہ ہمارے اکابر کثرت سے ذکر کرتے تھے. حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کھیتی باڑی کا کام فرماتے تھے. فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے اس میں ذات کی جو ضربیں اپنے دل پر لگائیں ان کی گنتی کی تو ایک دن کی تعداد 80,000 نکلی. ایک دن میں 80,000 مرتبہ اللہ کی ضرب دل پر لگائی. یا اللہ. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا حسین علی، وہاں بھچراں والے، لمبا مراقبہ کرتے تھے. حتیٰ کہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ ان کے ہاں عشاء کے بعد مراقبہ ہوتا تھا جس کی اختتامی دعا ہی نہیں ہوا کرتی تھی. ہم نے حیران ہو کے حضرت کی طرف دیکھا، اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی. تو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ حضرت مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے، لوگ بھی مراقب ہو جاتے تھے، ہر بندے کو اجازت تھی وہ تھک جائے تو اٹھ کے چلا جائے. ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، ایسا وقت آتا کہ سارے چلے جاتے اور حضرت جب آنکھ کھولتے تو پتہ چلتا کہ سب اپنے گھروں کو جا چکے. اٹھتے تھے اور تہجد کی نیت باندھ لیتے تھے. عشاء کے بعد مراقبے کی اختتامی دعا ہی نہیں ہوتی تھی. اتنا لمبا مراقبہ کرتے تھے. ہمارے پیر مرشد حضرت سید دوار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ، جن سے اس عاجز کی پہلی بیعت تھی، اپنا واقعہ سنایا. فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، ہم ان کے پاس ملنے کے لیے چلے گئے. تو حضرت اس زمانے میں ایک سکول میں استاد تھے، ٹیچر تھے. گئے کہ بھئی تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور آ جائیں گے. جب ملے وہ فرمانے لگے بھئی تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیں، مراقبہ کر لیں. سب مراقب ہو گئے. مراقبہ اتنا لمبا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے پیچھے ڈیوٹی پہ جانا تھا، ہماری طبیعتیں پریشان کہ اب حضرت دعا نہیں کر رہے اور بغیر دعا کے اٹھ کے جانا ادب کے خلاف نظر آتا تھا. تو ہم طبیعت بہت پریشان کہ اب کریں تو کیا کریں. اتنے میں انہوں نے دعا کروائی اور دعا کروانے کے بعد فرمانے لگے بھائی آیا کرو تو ذکر کے لیے کچھ وقت لے کے تو آیا کرو. 3 گھنٹے کا مراقبہ کروایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ آیا کرو تو کچھ وقت لے کے آیا کرو. ہمارے اکابر ایسا ذکر کرتے تھے. چنانچہ مصر میں ایک بزرگ گزرے ہیں سید احمد بدوی رحمت اللہ علیہ، مجھے ان کا مزار مقبرہ دیکھنے کا موقع ملا. عجیب ان کے حالات، مگر مختصر یہ کہ وہ مراقبہ کرتے تھے گھنٹوں کا نہیں، دنوں کے حساب سے. 1 ہفتے کا مراقبہ، مراقبے سے اٹھتے، نماز پڑھتے، واپس آ کے پھر مراقبہ، پھر اگلی نماز کے لیے اٹھتے، نماز پڑھ کے پھر مراقبہ. 1 ہفتہ مراقبے میں ہی گزارا کرتے تھے. اور ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ 40 دن مراقبے میں گزارے اور 1 مرتبہ انہوں نے 6 مہینے مراقبے میں گزارے. ضروریات سے فارغ ہونا اور پھر مراقبہ، کھانے سے فارغ پھر مراقبہ، نماز سے فارغ پھر مراقبہ. لیکن کثرت مراقبہ کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اتنا نور آ گیا تھا کہ عام آدمی ان کے چہرے کا نور برداشت نہیں کر سکتا تھا. چنانچہ عمر کے آخری حصے میں وہ اپنے چہرے پر پردہ کرتے تھے جیسے عورتیں چہرے کو چھپاتی ہیں. مشہور واقعہ ہے، ایک خادم تھا جس نے کئی سال خدمت کی. اس نے کہا کہ حضرت اتنے سال خدمت کی، آپ کا چہرہ دیکھنے کی بڑی تڑپ ہے، 1 مرتبہ تو دکھا دیجئے. چہرے سے کپڑا ہٹایا، ان کا وہ خادم برداشت نہ کر سکا، گرا اور اس کو موت آ گئی. تو ہمارے اکابر گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے اور آج ہم منٹوں مراقبہ کرتے ہیں. جی میں 5 منٹ مراقبہ کرتا ہوں. 5 منٹ مراقبہ کرنے سے کیا ملے گا؟ اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ جس سے اللہ تعالی کی محبت دل میں بڑھتی ہے وہ ہے دوام و ذکر ہی علی کل حال. ہر وقت دل میں اللہ رب العزت کی طرف دھیان رہے. یہ اللہ کا ذکر انسان کے دل سے نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں کو نکال دیتا ہے. دلیل سنیے قرآن عظیم الشان میں سے.
جب ملکہ بلقیس کے پاس سلیمان علیہ السلام کا خط گیا تو اس نے مشورہ کیا اپنے امیروں سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جو قدم اٹھائیں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں. سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فساد مچا دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور جو وہاں عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے اس بستی سے نکال دیتے ہیں. یہ تو اس آیت مبارکہ کا ظاہری ترجمہ ہوا. حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک بہترین استعارہ ہے. کیا؟ کہ اگر قلب کو قریہ سمجھ لیا جائے اور اللہ کے نام کو مالک الملک بادشاہ وہ سمجھ لیا جائے تو پھر اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام انسان کے دس کی بستی کے اندر داخل ہوتا ہے افسدوها، انقلاب پیدا کر دیتا ہے. وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور جو نفسانی محبتیں دنیا کی ہوں یا بندوں کی پہلے سے موجود ہوتی ہیں یہ ان تمام محبتوں کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے. چنانچہ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. بادشاہ کی جوان العمر بیٹی اس کے کپڑے دھل کے آتے تھے. اس نے یہ محسوس کیا کہ جیسے اچھے کپڑے اس کے دھلے ہوتے ہیں ایسے گھر کی دوسری عورتوں کے تو نہیں دھلے ہوتے. تو اس نے کام کرنے والی سے پوچھا کہ یہ دھونے والا کون؟ حقیقت حال کھلی کہ دھوبی کا جوان بیٹا تھا. اس نے کہیں اس شہزادی کے حسن و جمال کا تذکرہ سنا تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ اس کے کپڑے میرے پاس آتے ہیں وہ بڑے اچھے دھوتا اور اس کو طے کرتا اور بھجواتا. کپڑے کے ذریعے اس عورت کو پتا چلا کہ یہ تو بڑا ہی دیوانہ ہے. اب جب بات کھلی تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میری تو تصور نہیں ہو سکتا زندگی کا. جو عشاق گانے گاتے ہیں اس نے بھی وہی گانے شروع کر دیے کہ اس کو جا کے بتاؤ آئی مس یو. اب جب شہزادی نے دیکھا نا کہ بھائی یہ تو بے قابو ہی ہوتا جا رہا ہے تو اس نے کہلوایا کہ میرا اور تیرا ملنے کا کوئی چانس نہیں ہو سکتا. اس نے بڑی منت سماجت، نہیں نہیں نہیں، کوئی طریقہ، ایک دفعہ تجھے دیکھ لوں، ایک دفعہ بات کر لوں. شہزادی نے کہلوایا کہ ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے. میرے والد صاحب جو ہیں ان کو علماء سے بہت زیادہ تعلق محبت ہے. یہ کبھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دعا کروانے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ بھی اسی قسم کا کوئی سلسلہ شروع کرو تو ہو سکتا ہے کہ کبھی دعا کروانے میں بھی آپ کے پاس پہنچ جاؤں. لو جی نوجوان شہر سے باہر خیمہ لگایا، تسبیح پہ تسبیح. 2-3 سال وہ ذکر کرتا رہا، حتیٰ کہ کوئی لوگ جاتے اس کو ہدیہ دینے کے لیے تو وہ ہدیہ بھی قبول نہ کرتا. تو لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ اس کو تو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں، یہ تو کسی سے پیسہ ہی نہیں لیتا، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے. ایک دن آیا کہ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ جی ایک ایسا بڑا ذاکر انسان فلاں جگہ ہے. بادشاہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا، دعا کروائی اس نے کر دی. بادشاہ نے گھر آ کر تذکرہ کیا کہ اس طرح ایک بڑا نیک نوجوان ہے اور میں نے اس معاملے میں اس سے دعا کروائی ہے. شہزادی کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ کبھی اگر اجازت ہو تو میں بھی اور سہیلیوں کے ساتھ دعا کروانے چلی جاؤں. بادشاہ نے اجازت دے دی. لو جی ایک دن آیا کہ وہ شہزادی بھی وہاں دعا کروانے پہنچ گئی. جب وہاں پہنچی اس نے اس کو بتایا کہ میں شہزادی ہوں اور جس کی محبت میں تم آج تک یہ سب کچھ کرتے رہے ہو میں تمہارے پاس آئی ہوں.
اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. شہزادی کو بڑی حیرانگی ہوئی تو اس نے کہا فقالت لہو انا مطلوبک. شہزادی کہنے لگی میں تمہارا مطلوب ہوں. انا بغیتک میں تمہاری چاہت ہوں. انا محبوبک میں تمہاری محبوبہ ہوں. انا قرۃ عینک میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. جو الفاظ وہ استعمال کرتا تھا شہزادی نے وہ سارے لفظ استعمال کر کے اسے بتائے کہ میں وہی ہوں جو تمہارے پاس آئی ہوں تم سے ملاقات کے لیے. فالتفت الیہا جب اس نے وہی الفاظ گنوائے نا تو اس وقت اس نے اس کی طرف توجہ کی. وقال الیک انی کہنے لگا کہ پیچھے ہٹ یہاں سے دور چلی جا. فإن ذکر اللہ شغلنی عنک اللہ کے ذکر نے میرے دل سے تیری محبت کو نکال دیا. وہ ایک وقت تھا جب میں تیری محبت میں روتا تھا. اب میں نے بناوٹ میں اللہ کا ذکر کیا اس ذکر نے بھی میرے دل سے غیر کی محبت کو نکال دیا. تو اگر اخلاص کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرے تو پھر دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی بھائی؟ کسی نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت بعض لوگ تو دین کے لیے ذکر کرتے ہیں اللہ کے لیے اور بعض تو دنیا کے لیے کرتے ہیں. تو مولانا روم رحمت اللہ نے جواب دیا بہر دین بہر دنیا بہر نام کہ ذکر دین کے لیے کرو دنیا کے لیے کرو نام کے لیے کرو. بہر دین بہر دنیا بہر نام اللہ اللہ کردہ باید وسلام. تم اللہ اللہ تو کرو نا بھائی. نقطہ یہ تھا کہ ابتدا دنیا سے یہ کرے گا لیکن اللہ کے نام کی برکت ہے انتہا اخلاص کے اوپر ہوگی. تو کرو تو صحیح نا. یہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لینا بھی عجیب نعمت ہے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لیا ہوگا جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کہا ہوگا محبت کے ساتھ فرماتے ہیں یہ جو محبت سے لیا ہوا ایک مرتبہ کا نام ہے کبھی نہ کبھی اس بندے کے جہنم سے نکلنے کا سبب بنا دیا جائے. ایک مرتبہ محبت سے نام لو وہ نام بھی جہنم سے نکال دیتا ہے. ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا محنت کرے گا میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے میں اللہ کا دوست بن جاؤں تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ سے دوستی لگانے کے لیے محنت کرے گا اللہ اس بندے کو قیامت کے دن کبھی دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں فرمائے گا. اس کی رحمت سے وعید ہے کہ یہ تو اس کی محبت کے حصول کے لیے مجاہدے کرتا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پہلی بات کثرت سے ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھر جاتی ہے. دوسری بات قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم قرآن مجید کو تدبر سے معانی کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھنا اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا نا دوست کا خط آ جائے تو ایک دفعہ پڑھنے سے تسلی نہیں ہوتی کئی دفعہ پڑھتے ہیں بلکہ اگر دوست کا میسج آ جائے تو اس کو بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھتے ہیں. یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک خط اور پیغام کی مانند ہے. لہذا مومن اس قرآن مجید کو شوق ذوق کے ساتھ پڑھے دیکھے دل میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. آج اگر محبت ہے کہیں فون پہ باتیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ گھنٹوں باتیں. مومن کی بھی یہی پہچان کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے
لہذا قرآن مجید کے ذریعے وہ اپنے اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے. 1 گھنٹہ تلاوت، 2 گھنٹے تلاوت، جی نہیں بھرتا تلاوت کرنے سے. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ، اگر ہمارے دل گناہوں کی ظلمت سے پاک ہوتے ہمارا دل قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتا. یہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، گناہوں کا وبال. جلدی دل لکتا آ جاتا ہے، گناہوں کا وبال. اور ہمیں لذت ملتی کیوں نہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. نزلے زکام کا مریض ہو، نہ اس کو کستوری کا پتا، نہ شمامت العنبر کا پتا، اس کو خوشبو کا کیا پتا، وہ تو نزلے کا مریض. اسی طرح جو بندہ گناہ کا مریض ہوتا ہے اس کو قرآن مجید کی لذت اور حلاوت کا پتہ نہیں چلتا. اور جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے وقت ہی گزرتا جائے. حدیث مبارکہ میں آیا نا، ایک صحابی تیر کھاتے رہے، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر انہوں نے نماز کو نہیں مکمل کیا. قرآن مجید میں ایسی لذت ہے. چنانچہ جو آج قرآن مجید پڑھے گا، قرآن مجید قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا. نبی اسلام نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. اور عبداللہ ابن امام احمد نے کتاب السنہ میں مرفوع حدیث نقل کی، کان الناس یوم القیامت لم یسمعوا القرآن من الرحمن فإذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه من قبل ذلك. قیامت کے دن جنت میں جب اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے تو قرآن پڑھنے والوں کو اتنا مزہ آئے گا، محسوس کریں گے کہ پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا، آج ہی قرآن سن رہے. فاسق لوگوں کو اگر کوئی گانا پسند ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ نہیں سنتے، گاڑیوں میں لگا دیتے ہیں، گھروں میں لگا لیتے ہیں، درجنوں دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ. ایک ہی گانا دل نہیں بھرتا، سینکڑوں دفعہ. مومن کا بھی یہی حال. اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے، قرآن روز پڑھتے ہیں مگر ہر مرتبہ پڑھنے کا لطف جدا ہوا کرتا. تیسری چیز جس سے کہ اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے، التقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض. فرائض کے بعد نوافل جو بندہ پڑھتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت آتی ہے. ایسے نوافل پڑھنے والے بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور جب اللہ محبت فرماتے ہیں تو اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت خود بخود آ جاتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. بھائی نوافل پڑھنے والے سے محبت کیوں؟ اس کی وجہ سن لیجئے. آپ کا نوکر 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے مگر آپ کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں آتی. لیکن اگر 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کا کوئی کام کر رہا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں یار اپنے ذاتی وقت میں میرا کام کر رہا ہے. نوکر آئے، صاحب یہ بڑا اچھا شہد مل رہا تھا، میں نے سوچا میں اپنے صاحب کے لیے لے جاتا ہوں. آپ اس کی پیمنٹ بھی کریں گے، دل میں اس نوکر کے بارے میں ایک تعلق بھی پیدا ہوگا. کیوں؟ اپنے وقت میں سے اس نے آپ کے لیے وقت نکالا. یہ جو نفل پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے یہ اپنے وقت میں سے اپنے اللہ کے لیے وقت نکال رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو یہ پیارا لگتا ہے. ہمارے اکابر دن رات کی 10 نمازیں پکی پڑھتے تھے. 5 فرض نمازیں، 6 اشراق، 7ویں چاشت، 8ویں اوابین، 9ویں تہجد اور 10ویں صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے تھے. بلکہ بعض اکابر تو تہجد میں روز صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، بلا ناغہ صلاۃ التسبیح. ہم نے ایسے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھی جو نماز میں
ہر سجدے کے اندر کم از کم 40 مرتبہ یا 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے. ہم 3 مرتبہ سے اوپر نہیں پڑھ پاتے. تو محبت تو کوئی اور چیز ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں کہ جی 2 رکعت پڑھنے پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ والے ثوابوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو محبت کی بنا پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. شیخ عبدالاحد رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کر دیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمان لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک نوجوان نے جنت کے تذکرے کیے تو حور و قصور کی باتیں شروع کر دی. حضرت خاموش رہے. جب اس نے بات مکمل کر لی تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے ہم پر مہربانی فرمائی تو میں تو اتنی درخواست کروں گا، اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا کر دیجیے. مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، جب سجدہ کرتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. کیا سجدہ ہوگا جو بندہ اس طرح کر رہا ہو کہ آقا کے قدموں پہ میں نے سر رکھ دیا. تو نماز کا اپنا ایک مزہ. اسی لیے آج کل سالکین نوافل کم پڑھتے ہیں. پڑھنے چاہیے. کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا کون سا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، کس سجدے پر مغفرت کا فیصلہ کر دیا جائے. اس لیے مصلی پر بیٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو مصلی پہ بیٹھنے کے ساتھ محبت ہوگی. یہ جو مصلی سے وحشت ہوتی ہے نا، مسجد میں داخل ہونے سے وحشت، یہ اس بات کی دلیل کہ دل اللہ کی محبت خالی ہوتا جا رہا ہے. اور اگر اللہ کی محبت ہوتی تو سبحان اللہ. وہ ایک صاحب تھے، کافی ساری مچھلی خریدی، گھر لے جانے کے لیے مزدور چاہیے تھا. مزدور نے کہا بھائی میں لے تو جاؤں گا لیکن اگر درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو تسلی سے نماز پڑھ کے پھر آگے جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک. راستہ لمبا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز پڑھنے چلا گیا. اب مالک صاحب جو تھے انہوں نے تو فرض پڑھے اور باہر تو یہ نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں اوابین کی. تو مالک نے غصے سے باہر سے کہا ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا، ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا. تو اس بچے نے جواب دیا جناب جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا. تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں بندے کو کہ مصلی پہ بیٹھے نظر آئے. اور اگر تہجد کی نماز نہیں ملتی، فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، تو یہ نہ سوچنا کہ میں نہ اٹھا، یہ سوچنا کہ اس برکت والے وقت میں میرے اللہ نے مصلی پر میری شکل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. تہجد کا وقت جو اللہ کے مقبول بندوں کا ہوتا ہے، پسند ہی نہیں کرتے اللہ اس کی شکل کو دیکھنا. حدیث میں آتے ہیں اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اور تھپکیاں دے کے سلا دو. حتیٰ کہ کوئی جگائے بھی صحیح تو نہیں جاگتے، تہجد کی نہیں فرض نماز قضا کر بیٹھتے ہیں. اب سوچئے سالک بھی ہو اور کوئی فجر کے لیے بھی جگا رہا اور پھر فجر قضا کر بیٹھے، کتنی عجیب بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. چوتھا عمل
جس کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے. ایثار ما یحبہ اللہ علی کل شیء سواہ، ہر چیز پر اللہ رب العزت کو فوقیت دینا. جو راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی محبت کو پانا. اس لیے جو اللہ رب العزت سے محبت دنیا میں کرے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اے اللہ آپ کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے کا میں سوال کرتا ہوں، مجھے یہ نعمت عطا فرما دیجیے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا فواللہ، اللہ کی قسم، ما آتاہم شیئا احب الیہم من النظر الیہ، کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہوں گی سب کی سب نعمتیں چھوٹی ہوں گی، جنتیوں کو اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت عطا نہیں کی جائے گی. اے اللہ تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے کہ ظلمتیں روشن ہو گئیں، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں تو مجھے بھی اپنا دیدار عطا فرما. ایک حدیث پاک میں ہے انہ اذا تجلی لہم، کہ جنتی جنت میں نعمتوں میں خوب مزے کر رہے ہوں گے، جب اللہ کی تجلی ہوگی ورعوہ، وہ دیکھیں گے، نسوا ما ہم فیہ من النعیم، وہ بھول ہی جائیں گے کہ اس سے پہلے ہمیں کوئی جنت کی نعمت ملی تھی یا نہیں ملی تھی. اللہ رب العزت کے دیدار کا مزہ ایسا ہوگا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک فکرہ بتایا، اس کو کہتے ہیں باز گشت، اور فرمایا کہ اس کو اکثر پڑھتے رہنا چاہیے. خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو، کیا مٹھاس ہے ان الفاظ میں، کیا شیرینی ہے ان الفاظ میں. خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو، مارا محبت معرفت ذوق شوق خود بھی دے. تو یہ باز گشت سالکین کو چاہیے کہ اکثر اپنی زبان پر اس کا ورد رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں. اس کے پڑھنے سے دل کے اندر نور آتا ہے. پانچویں چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، مطالعۃ القلب لاسماء اللہ و صفاتہ، کہ انسان اپنے دل سے اللہ کی اسماء اور صفات کے اندر غور کرے. تو اسماء اور صفات کے اندر غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ واقعی محبت کے قابل تو اللہ ہی ہے. وہی ذات ہے کہ جس سے انسان کو محبت کرنی چاہیے. ایک عام دستور ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے جو محسن ہو. تو اللہ رب العزت کے ہم پر کتنے احسانات. غور کریں تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اور پھر یہ بھی سوچیں اللہ رب العزت ستار ہیں، اس نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. اگر اس کی ستر پوشی نہ ہوتی اور گناہوں کے اندر بو ہوتی تو شاید آج کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دینے والے ہیں. اب ہم جو یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق. بچہ بیمار ہو جاتا ہم رہ جاتے، خود بیمار ہو جاتے رہ جاتے، کوئی عزیز قریب کا فوت ہو جاتا رہ جاتے، کوئی چوٹ لگ جاتی رہ جاتے. کتنے ایسے معاملات ہو سکتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے سارے حالات کو بالکل ٹھیک رکھا، اور ہم آج یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کی نسبت سے. یہ میرے اللہ کی دی ہوئی توفیق نہیں تو اور کیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. چنانچہ تین باتیں ذرا توجہ سے سنیے گا. پہلی بات، اللہ تعالی ودود ہیں، محبت کرنے والے.
अपने बंदों से मोहब्बत फरमाते हैं। मां जितना औलाद से मोहब्बत करती है उससे भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से मोहब्बत फरमाते हैं। सारी दुनिया की माओं की मोहब्बतों को जमा किया जाए उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं। तौरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम दिया बनी इसराइल को, फरमाया यब्न आदम, ए आदम के बेटे, आदम की औलाद, इन्नी व हक्की लका मुहिब्बुन, कसम खाकर कहा, अल्लाह ताला ने कसम खाकर कहा, मेरे बंदे तुझे इसकी कसम कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, फबिहक्की अलैका कुन ली मुहिब्बा, अब इस मोहब्बत करने की वजह से जो तेरे ऊपर मेरा हक आता है उस हक की वजह से तू भी मुझसे मोहब्बत कर ले। अल्लाह कसम खाकर फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, अब मैं रब हूं तू बंदा है, तेरे ऊपर जो मेरा हक आ रहा है तुझे मैं उस हक का वास्ता देकर कहता हूं कि तू भी मुझसे मोहब्बत कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी अजीब बात है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे उससे मोहब्बत करें। इसलिए जो बंदा मोहब्बत में कदम आगे बढ़ाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा पाने वाला बन जाता है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन